أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدرس 21 21واں درس احکام حال احکام الحال یعنی حال کا حکم صحیح ہے الحال نکرۃ ابدا یہ تو سمجھ میں آ گیا مولانا حال ہمیشہ کیا ہوگا نکرہ جیسے رأیت رجلا راکبا تو راکبا کیا ہے مولانا نکرہ ہے کہ معرفہ ہے تو الحال نکرتون ابدا حال ہمیشہ کیا ہوتا ہے نکرہ وذل حال معرفت غالبا اور ذل حال کیا ہوتا ہے زیادہ تر معرفہ ہوتا ہے کما رأیت فی الامثلۃ جیسا کہ تم نے مثالوں میں دیکھا آئیے پیچھے کی مثالوں میں چلیے مولانا پچھلے درس میں جو مثالیں دی ہیں ہمارے پاس ضربت زیدن مشدودا زید ذو الحال ہے یا نہیں ہے جانی زید راکبا زید حال ہے یا نہیں ہے لقیت عمرا راکبین تو بھی حال ہے اور تو بھی کیا ہے معرفہ ہے اور امر بھی کیا ہے معرفہ ہے دکھ رہا ہے کتنی مثالیں ایک ہمارے پاس فاعل کی ایک مثال مفعول کی ایک مثال فاعل و مفعول دونوں کی سب میں کیا ہے مولانا ذو الحال معرفہ تو غالباً کیا کہا انہوں نے مولانا اور چاہے سب میں حال کو نوٹس کر لیجئے جانی زید الراکبن زید معرفہ ہے اور راکبن کیا ہے مولانا نکرہ ہے نا زید المعرفہ ہے نہیں ہے اسم علم ہے ضربت زیدن مشدودن تو مشدودن نکرہ زیدن کیا ہے مولانا معرفہ لقیت عمرا راکبین تا ضمیر معرفہ ہے یہ عمرن بھی معرفہ ہے چونکہ اسم علم ہے اور راکبین کیا مولانا نکرہ ہے آیا سمجھ میں جی کیا کہا ہے انہوں نے مولانا کہ الحال نکرۃ ابدا حال ہمیشہ کیا آئے گا نکرہ وذو الحال معرفت غالبا اور ذو الحال غالبا کیا آئے گا معرفہ آئے گا کما رأیت فی الامثلۃ جیسا کہ تم نے مثالوں میں دیکھا دوسرے پہ آ جائیے با مولانا یجب تقدیم الحال علی ذی الحال فی موضعین یجب تقدیم الحال علی ذی الحال زی کا ترجمہ کیا کریں گے ارے اعراب کیا کریں گے مولانا علی عباس صاحب زی مجرور ہے جناب زی اللہ کی بات ہے نا مجرور ہے تو کیا ہے مجرور ہے جی مجرور ہے حرف علامت جر اس میں یا علامت جر یا ارے کیوں یا ہے ہاں کیوں کیونکہ اسماء ستہ میں سے ہے آئی سمجھ میں یجب تقدیم الحال علی ذی الحال یعنی حال کو ذو الحال پر مقدم کرنا واجب ہے فی موضعین دو مقامات پر فی موضعین یعنی دو جگہوں پر دو مقامات پر الاول پہلا دیکھیے مولانا اذا کان ذو الحال نکرتن جب کیا ہو مولانا ذو الحال نکرہ ہو تب کیا کریں گے حال کو پہلے لائیں گے اور ذو الحال کو بعد میں لائیں گے نحو جانی راکبا رجلون اب یہاں مولانا راکبا کیا ہے حال ہے اور رجلون کیا ہے ذو الحال ہے کیوں مولانا لئلا یلتبسوا بالصفۃ فی حال النصب تاکہ التباس نہ ہو مولانا نصب کی حالت میں صفت کا واضح
جیسے اگر ہم کہیں رأیت رجلان راکبن، صحیح ہے، اگر ہم یہ کہیں گے مولانا رأیت رجلان راکبن تو کیا ہوگا؟ دیکھیے رأیت رجلان راکبن، اب اس صورت میں رأیتو کا کیا ہے؟ فعل فاعل ہے نا؟ جی جناب، رجلان مفعول جی مفعول به منصوب، رجلان راکبن کیا ہو جائے گا؟ صفت اس کا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ یہ بھی نہ کرا وہ بھی نہ کرا، یہ مفرد وہ بھی مفرد، یہ منصوب وہ بھی منصوب، کیا یہ صفت ہو سکتا ہے نا؟ اسی لیے کہا کیونکہ حالت نصب میں صفت کا شبہ نہ پیدا، رفع میں تو مشکل نہیں ہے لیکن حالت نصب میں صفت کا شبہ پیدا نہ ہو، اس لیے ہم ذوالحال کو بعد میں اور حال کو پہلے لائیں گے جب کیا ہو؟ جب نکرہ ہو، ذوالحال نکرہ ہو۔ سمجھ میں آگے اتنی بات؟ آئیے دیکھیے مولانا، اذا کان ذوالحال نکرتان، جب ذوالحال نکرہ ہو، نحو جاءنی راکبا رجل، کہ میرے پاس ایک آدمی سواری کی حالت میں آیا، ایسا کیوں کریں گے مولانا؟ اللہ یلتبسوا بالصفت، تاکہ صفت سے شبہ پیدا نہ ہو، فی حال النصب، نصب کی حالت میں، فی قولک، جیسا کہ مولانا ہمارے اس قول میں، ٹھیک ہے، ہمارے اس قول میں رأیت رجلان راکبان، یہاں رجلان مولانا ذوالحال ہے اور پہلے آیا اپنی جگہ پہ آیا ہے لیکن منصوب ہے، اور راکبان بھی منصوب ہے چونکہ حال منصوب ہوتا ہے تاکہ اشتباہ پیدا نہ ہو۔ پھر آ جائے گا ثانی مولانا، اذا كان ذو الحال محصورا فيه بإلا او معناها، اذا كان ذو الحال، کہ جب ذو الحال محصور ہو، حصر کیا گیا ہو الا کے ذریعے یا الا کے معنی میں جو کچھ لفظیں آتی ہیں ان کے ذریعے سے، مثلا نحو ما جاء راکبا الا زید، ما جاء راکبا الا زید، یعنی سواری کی حالت میں کوئی نہیں آیا سوائے زید کے۔ کون آیا؟ ہاں، ما جاء راکبا الا زید، صحیح ہے، زید کے علاوہ کوئی سواری کی حالت میں نہیں آیا۔ تو یہاں پہ مولانا زید کیا ہے؟ ذوالحال ہے، صحیح ہے، اور ذوالحال کو حصر کے لیے کیا گیا ہے کس سے؟ الا کے ذریعے سے، اس لیے ہم حال کو پہلے لائیں گے اور ذوالحال کو بعد میں لائیں گے، ورنہ جملہ کیسے تھا مولانا؟ ما جاء زید الا راکبا، ہے نا؟ لیکن ہمیں کیا کہنا ہے؟ اس حالت میں ہمیں کیا کر دینا ہے مولانا؟ زید کو بعد میں لے کر آنا ہے۔ اب آ جائیے اقسامہ مولانا، اس کی قسمیں، الحال قد یکون مفردا کما مر، حال کیا تو مفرد ہوگی جیسا کہ گزر چکا، جیسے راکبن کیا ہے مولانا؟ مفرد ہے، وقد یکون، لیکن مفرد میں مولانا کیا ہے؟ مفرد تثنیہ جمع تینوں آ جاتے ہیں، سب پہ اطلاق کس کا ہوگا؟ مفرد کا۔ وقد یکون جملۃ خبریۃ اسمیۃ کانت او فعلیۃ، اور کہہ رہے ہیں جملے اسمیہ بھی ہو سکتا ہے اور خبریہ بھی مولانا، جیسے جاءنی زید وغلامہ راکب، او فعلیہ جاءنی زید یرکب غلامہ، صحیح ہے، جاءنی زید وغلامہ راکب، ہے نا مولانا؟
میرے پاس زید آیا اس حالت میں کہ اس کا غلام کیا تھا؟ سوار تھا. صحیح ہے؟ جی ہاں. جاءنی زید یرکب غلامہ، یعنی زید میرے پاس آیا یرکب غلامہ اس حالت میں کہ اس کا غلام کیا تھا؟ سوار تھا. تو یرکب غلامہ جملہ فعلیہ ہے یا نہیں مولانا؟ یہ جملہ فعلیہ ہے. اور جاءنی زید غلامہ راکب، تو جاءنی فعل فاعل، جاءنی مولانا فعل ہے، جاء فعل ہے، نون وقایہ یا مفعول بہ ہے. زید کیا ہوگا؟ فاعل. اور غلام یہاں تو پورا جملہ اسمیہ ہے، غلام مبتدا ہے اور مضاف ہے، ہاں مضاف ہے، راکب کیا ہے؟ خبر ہے. تو یہ پورا جملہ اسمیہ کیا بن رہا مولانا؟ حال بن رہا ہے کس کی؟ جاءنی زیدن کی. سمجھ میں آیا؟ جی جناب. اب انشاءاللہ اس کے بعد ہے تمیز. تمیز کو انشاءاللہ کل شروع کیا جائے گا. حال پوری بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ ٹھیک انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین.